السلام علیکم طلباء، آج ہم برج کورس میں جماعت ششم کے مضمون سماجی علوم میں تاریخ کی جو جانچ نمبر 3 دی گئی ہے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے طلباء، سوال نمبر 1 کو حل کرتے ہیں۔ خالی جگہ مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے، زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں حیوانات اور نباتات ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہے، ملک اسرائیل اور عراق میں کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے، پہیے کی دریافت تانبے کے زمانے میں ہوئی۔ آخری خالی جگہ ہے، تاریخ کے تحریری ثبوت دستیاب ہونے والے زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 1 کا بے دیا گیا ہے۔ دیے گئے جملے صحیح یا غلط بتائیے۔ پہلا جملہ ہے، دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپہ تہذیب نے ترقی پائی۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا ہے، تانبے کے زمانے میں سونا یہ دھات استعمال کی گئی۔ غلط۔ تیسرا، انسان کچے اناج پر عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ چوتھا، عقل مند انسان نے غاروں میں خیمہ لگایا۔ غلط۔ اس طرح سے سوال نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ دیکھیے نیچے ہمیں ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں 3 کالم ہیں، گروپ الف جواب اور گروپ بے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، گروپ الف کی جو جوڑی رہیں گی ہے نا وہ جواب میں ہم کو لکھنا ہے گروپ بے میں سے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پہلا ہے کرسچن تھامسن، اس کا تعلق کس سے تھا؟ سہ زمانی طریقے سے۔ تو جواب میں لکھیں گے ہم کرسچن تھامسن کے سامنے سہ زمانی طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے سینات۔ سینات یہ ایک کھیل تھا جو شطرنج سے ربط رکھتا تھا، یعنی اس کے جیسا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ لکھیں گے شطرنج سے ربط۔ تیسرا، پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کے جدید زمانے میں انسان جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ آگے طاقتور انسان، اس کی جوڑی آئیں گی نیندرتھل سے، کیونکہ طاقتور انسان کو نیندرتھل انسان بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں، لوہے کا زمانہ۔ اس میں لوہا اس دھات کا استعمال کیا گیا تھا لوہے کے زمانے میں، تو اس کے سامنے لکھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 کا بے دیا گیا ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا ہے، تاریخ یعنی کیا؟ اس کا جواب ہے، زمانہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کی سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، زمانہ شماری یعنی کیا؟ اس کا جواب ہے، زمانہ شماری یعنی زمانے کا تول ناپنا۔ سوال نمبر 3، پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، پتھر کے زمانے میں گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھر کے ہتھیار اور اس کے علاوہ نئے قسم کے ہتھیار بھی بنائے گئے۔ سوال نمبر 4، انسان سے مانوس پہلا جانور کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان سے مانوس پہلا جانور کتا ہے۔ سوال نمبر 5، فن کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اس کا جواب ہے، زراعت کی وجہ سے انسان کی غذا کی ضرورت کی تکمیل ہونے کے بعد بھی اناج بچ جاتا تھا، اس لیے انسانوں کو دوسری نئی باتیں دریافت کرنے اور تصور کی بنیاد پر نئی مہارتیں اور فن سیکھنے کا موقع ملنے لگا۔ اس طرح سے سوال نمبر 2 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 دیا گیا ہے، مختصر جواب لکھیے، صرف 2۔ دیکھیے نیچے 3 سوال ہے، اس میں سے 2 کے جواب ہمیں لکھنا ہے، تو آپ تینوں میں سے کوئی بھی 2 کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلا والا، ہڑپہ تہذیب کی شہری تنظیم کی خصوصیت لکھیے۔ اس کا جواب ہے، ہڑپہ تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی، ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ قائمہ میں قطع کرنے والے راستوں کی وجہ سے تیار ہونے والی چوکون جگہوں پر مکان تیار کیے جاتے تھے۔ اناج بڑے بڑے گودام اور وسیع و عریض مکانات ہڑپہ تہذیب کی شہری تنظیم کی خصوصیات تھی۔ سوال نمبر 2، جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلے کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ تیسرا مرحلہ ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے محنت مشقت کے کام کروانا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں طلباء۔ آگے سوال نمبر 3 کا بے دیا گیا ہے، کوئی 2 جدول مکمل کرو۔ نیچے 3 جدول دیے گئے ہیں، اس میں سے ہم 2 کرنے والے ہیں۔ تو پہلا جدول ہے، تاریخ کے ماخذات، سکے، خطوط، قلعے،
चक्की के गीत, बर्तन, तांबे की तख्तियाँ, वाड़े, खुतबे, लोकगीत, सुतून, सवाने उमरी, गार, लोक कहानियाँ। देखिए ये सब तारीख के माखिजात हैं। हमें इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो सबसे पहले हम ये जो माखिजात की फहरिस्त दी हुई है इसमें से तबई माखिजात को अलग करेंगे। तो देखिए कौन कौन से माखिजात तबई माखिजात में आते हैं। सिक्के, बर्तन, तांबे की तख्तियाँ, वाड़े, सुतून, गार, ये सब तबई माखिजात है। इसके बाद तहरीरी माखिजात में खुतूत, खुतबे और सवाने उमरी आएंगे। तीसरा है ज़बानी माखिजात। इसमें कौन कौन से माखिजात आएंगे देखिए, चक्की के गीत, लोकगीत, लोक कहानियाँ। इस तरह से ये जदुल मुकम्मल करना था। चलिए दूसरा जदुल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए बीच में एक दायरा दिया गया है, उसमें पढ़िए क्या लिखा है, दरिया के किनारे की तहजीब। तो जो देखिए पहली वाली देखेंगे हम, पहली तहजीब मिस्र है ना। तो मिस्र तहजीब कौन से दरिया के किनारे थी, नील नदी के। तो यहाँ पर आएगा नील नदी। होयांग हू, ये एक नदी का नाम है। इसके किनारे पे जो तहजीब बसी थी वो थी चीन की शहरी तहजीब है ना। तो चीन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है सिंधु, ये एक नदी का नाम है। इसके किनारे पे जो तहजीब थी वो कौन सी है, हड़प्पा तहजीब, ठीक है। लास्ट वाला है हमारा मेसोपोटामिया, ये एक तहजीब का नाम है जो 2 नदियों के बीच में बसी थी, और वो 2 नदियों के नाम है दजला और फरात। तो यहाँ पर आएगा दजला और फरात। इसके बाद और एक जदुल दिया गया है लेकिन वो ऑप्शनल है, तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जांच यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।